20ویں صدی کے غزل گو شعراء میں منیر نیازی کی آواز منفرد اور جدا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل جب وہ ہوشیار پور میں پیدا ہوئے، محمد منیر نیازی ہوشیار پور بھارتی پنجاب، جو کہ مشرقی پنجاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی ایک بستی خانپور میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت میں خاصا اختلاف ہے، جو 1923 سے 1928 تک بتائی گئی ہے، مختلف کتابوں میں مختلف۔ بقول خواجہ محمد زکریا صاحب، انہوں نے اپنی کتاب مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند میں لکھا ہے کہ 1923 صحیح تر ہے۔ منیر نیازی کا خاندان کاروبار کے سلسلے میں خانے پور سے ساہیوال آ کر بھی بسا۔ منیر 2 ماہ کے تھے جب والد کا انتقال ہوا۔ عزیزوں کے ساتھ لڑک پن میں ساہیوال گئے، جہاں سے میٹرک پاس کیا۔ منیر نے بہاولپور سے FA کیا۔ دیال سنگھ کالج لاہور میں داخل ہوئے، مگر BA کا امتحان دینے سے پہلے ہی سلسلہ تعلیم منقطع کر دیا یا کروا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے MA کالج میں داخلہ لینا چاہا، لیکن چچا نے ان کی مرضی کے خلاف، ان کی مرضی کے برعکس بحریہ میں انہیں بھرتی کروا دیا۔ یہ ملازمت ان کے مزاج کے موافق نہ تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد لاہور میں المثال کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا، مگر چند سال بعد بند کر دیا۔ 1949 میں ایک اشاعتی ادارہ زنگ پبلشرز کے نام سے بنایا، جہاں سے وہ ایک ہفت روز 7 رنگ بھی نکالا کرتے تھے۔ منٹگمری، جو کہ موجودہ ساہیوال ہے، اس میں ان کا زیادہ تر وقت مجید امجد کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ 1950 میں غالباً 1950 میں منیر نیازی لاہور آ گئے۔ 1949 میں انہوں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان کی پہلی نظم جو تھی، اس کا نام تھا باز گشت۔ منیر نیازی نے کوئی مستقل ملازمت کی اور نہ کاروبار، اور کتابوں کی رائٹری سے زندگی بسر کی۔ حکومت نے وفات سے چند سال پہلے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ منیر نیازی کی والدہ پڑھی لکھی تھیں، انہی کی وجہ سے منیر کو شاعری سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ ایک صاحب علم شاعر تھے۔ انہوں نے صرف اردو میں شاعری نہیں کی، بلکہ پنجابی اور انگریزی میں بھی کی۔ ان کی زندگی جدوجہد سے بھرپور ہے۔ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن پاکستان کے ساتھ بھی کافی وابستگی رہی۔ منیر نیازی کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے شاعروں کی طرح انہیں ہائے ہو پسند نہیں تھی، جیسے دوسرے شعراء داد کے طالب رہتے ہیں یا رہتے تھے، اور ان کے شعر سناتے ہی مجمع شور برپا کیے رکھتا ہے اور یا برپا کر دیتا ہے، تو شعراء حضرات بھی اس چیز کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، لیکن منیر اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ منیر کے ساتھ ایسا بالکل نہ تھا۔ وہ ایک شعر سناتے تو لوگ اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ ابھی ان کے ایک شعر کی تحسین ہوتی تو دوسرا شعر سنا دیتے۔ اردو میں ان کے مجموعہ کلام 13 ہیں اور پنجابی میں 3، جو کہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ منیر نیازی کے کئی پتلے شعری مجموعے شائع ہوئے۔
بعض اداروں نے کلیات منیر بھی شائع کی۔ چند مجموعے کے نام مدرجہ ذیل ہیں: تیز ہوا اور تنہا پھول 1959 میں شائع ہوا، جنگل میں دھنک 1963 میں شائع ہوا، دشمنوں کے درمیان شام 1968 میں شائع ہوا، 6 رنگین دروازے 1989 میں شائع ہوا، آغاز زمستان میں دوبارہ 1982 میں شائع ہوا، 7 سیار 1983 میں شائع ہوا، ایک دعا جو میں بھول گیا تھا 1991 میں شائع ہوا، سفید دن کی ہوا 1994 میں شائع ہوا، شب سیاہ کا سمندر سفید دن کی ہوا کے ساتھ ہی یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ ایک مسلسل 2004 میں شائع ہوا۔ ان مجموعوں کے علاوہ پنجابی شاعری کل کلام کے نام سے چھپی اور بعض انتخاب کلام بھی شائع ہوئے۔ منیر نیازی کے پہلے مجموعے تیز ہوا اور تنہا پھول کے دیباچے میں اشفاق احمد نے بڑی خوبصورتی سے منیر نیازی کی رومانی شاعری کا پس منظر مہیا کیا ہے۔ منیر نیازی کے ہاں کہیں رومانیت کا ایک طلسماتی ماحول نظر آتا ہے، جس میں جنگل، ویرانے، خزاں زدہ درخت، تیز رو ہوائیں اور مافوق الفطرت عناصر اپنے کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ خوشبوؤں اور رنگوں میں لپٹی ہوئی دوشیزائیں اشتہا کو جگاتی ہیں۔ کہیں بادل بجلی، بارش اور تیراگی خوف زدہ کر کے ڈراتی ہیں، کہیں بچھڑے ہوئے لوگوں کی یادیں کرب انگیز جذبوں کو ابھارتی ہیں۔ غرض منیر ایک جدید رومانی شاعر ہے، جس میں رومان کے بیسیوں انداز جا بجا نظر آتے ہیں۔ لالٹین کو ہاتھ میں لے کر جب میں باہر نکلا، دروازے کے پاس ہی ایک آسیب نے مجھ کو ٹوکا، آندھی اور طوفان نے آگے بڑھ کر رستہ روکا، آندھی اور طوفان نے آگے بڑھ کر رستہ روکا۔ منیر کے پہلے 2 مجموعوں میں یہ رومانی تحیر عروج پر ہے۔ بعد میں منیر نیازی نے ایک رومانی خوف، طلسماتی ماحول اور پر اسرار کیفیات کو اپنے معاشرے سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ ساری فضا جدید عہد میں لوگوں کے رویوں کی علامت بن گئی ہے۔ منیر نیازی نے زمانے کے کرب کو اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ محبت نے ان کے دل پر گھو لگایا ہے، اس سے ان کی غزلوں میں دلکشی اور نکھار آ گیا ہے۔ انہوں نے زندگی کی وادی پرخار کو محبت کے سہارے عبور کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے محبت سے انسان کی عظمت کا عرفان حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے وجود کے صحرا میں متاع درد لیے پھرتے ہیں اور دشت تمنا میں التفات کے پھول چننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی غزل کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ دائروں میں مقید نہیں۔ ان کی غزل کا لہجہ ان کے اپنے احساس کی پیداوار ہے۔ ان کے ہاں غزل کا داخلی خارجی آہنگ ہے، جس کے ڈانڈے سنجیدگی سے ملتے ہیں۔ غزل سماجی چیز ہے، وہ سماج کی ترجمان ہوتی ہے۔ منیر نے داخلی آہنگ سے اپنے فن کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے اور قدیم ادبی روایت سے فائدہ اٹھا کر غزل میں نیا آب و رنگ بھرا ہے۔ ان کا مذہب حسن پرستی ہے۔
منیر نئے تجربوں، نئی آرزوؤں اور نئی فضا کے شاعر ہیں۔ حیرت اور مستی خوف اور خواب خیال اور احتجاج، اعزاز اور انتظار ان کی شاعری کے نمایاں موضوعات ہیں۔ منیر کو اگر محسوسات کا شاعر کہا جائے تو بالکل بجا ہے، چونکہ انہوں نے تقریباً ہر انسانی احساس اور جذبے کو شعر کا موضوع بنایا ہے۔ بقول شاعر، خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ منیر اپنی زندگی میں سکون کے متلاشی رہے، خوشی کا خواب دیکھتے رہے، لیکن شاید یہ ان کی قسمت نہ تھی، لہٰذا وہ اکتائے ہوئے رہتے تھے۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ ان کی شاعری کا آغاز ساہیوال میں مجید امجد کے ساتھ ہوا۔ مجید امجد ان کے بارے میں نہایت اعلیٰ اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ منیر کو فطرت کے بہت قریب تصور کرتے ہیں۔ منیر زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وجود کرب اور ان کو اپنی مرضی سے ہانکتا ہے، لہٰذا ان کی زبان سے اس طرح کے اشعار نکلتے ہیں۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ان کی مشہور زمانہ اردو نظم جو ان کی پہچان بن گئی ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، زبان ضد عام بن گئی ہے۔ اس نظم کو قاری دل کی آواز سمجھتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ خدائے ذوالجلال کو بھول کر خدائے اقتصادیات کی عبادت میں مشغول ہیں، تو منیر کی غزل کے پردے پر ایسی تصویر بنتی ہے جس میں انسان کی مادی سوچ کی بھول عجبیوں کے عکس بھی ہیں اور ان کے بھیانک انجام کے مظاہر بھی۔ یہاں منیر ترقی پسندوں کی طرح کسی جدلیاتی فلسفے کی تبلیغ نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو اس کے انجام سے خبردار کر کے کوئی ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں، بلکہ ویران بستیوں اور آگ کی تمثالیں تراش کر دہشت و ہیبت کے سامان باہم پہنچاتے ہیں۔ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اور کبھی وہ اپنے آپ کو غیر اہم تصور کرتے ہوئے دنیا سے خاموشی سے گزر جانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا ہے، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا ہے، افق کو افق سے ملا دینے والے یہ رستے ہیں کتنے تھکا دینے والے۔ منیر ملکی حالات کا نوحہ کہتے ہوئے وہ ملک پر آسیب کا سایہ قرار دیتے ہیں۔ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تیز ہے اور سفر آہستہ آہستہ، اور محسوسات کا یہ شاعر تقریباً 83 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ 26 دسمبر
2006 کو منیر نے لاہور میں وفات پائی۔ والسلام۔